السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہم تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم تاج الشریعہ کے مشن کو بڑھانے کا عزم لے کر کے چلے ہیں، اور جب تاج الشریعہ کے سارے موقف پر آپ عمل کر رہے ہو تو اس موقف پہ بھی عمل کرو کہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ اور داعی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا، ان کا نام ہے مفتی بشیر صاحب قبلہ، جو کہ اہل سنت و جماعت کے ایک مشہور عالم دین ہے۔ ان کا کہنا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا نام لے کر یہ جن جماعتوں کا رد کر رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے بیان کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ حضور تاج الشریعہ نے کیوں فرمایا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور کیا آج کے ٹائم پہ ان باتوں کو اچھالنا ضروری ہے یا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان باتوں کو ہم عوام کے سامنے لے کر کے آئے، اور ان باتوں کو بیان کرنے سے مقصد اور حاصل نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے سوائے اہل سنت و جماعت کے درمیان گٹ بازی کے اور کوئی نتیجہ میری نظروں سے نہیں نکل رہا ہے۔ انہوں نے جو بیان کیا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتی ہے، کس فعل سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلک اہل سنت و جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ یہ دونوں کی دونوں جماعتیں ہماری ہے، اہل سنت و جماعت کی ہے۔ دین کا کام اگر کوئی جماعت اہل سنت و جماعت کے نام سے کر رہی ہے اور اہل سنت و جماعت کا اگر کوئی فرد دین کے کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے تو ہمیں اسے روکنے کے بجائے قدم سے قدم ملانا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا کر دین کے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے ان کو تو آپ نے سن لیا، ایک ویڈیو میں آپ کو اور سناتا ہوں، ان کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تو صاحب میت کی اجازت اور شریعت مصطفیٰ علیہ طیبۃ و ثنا کے مفہوم کے مطابق وہ ہر شخص اس جنازے سے نکل جائے جو وہابی دیوبندی نظریات رکھتا ہو یا مولوی تطہیر اور الیاسی اور شاطری ایچ ڈی آئی وغیرہ کے عقائد یا ان کو ماننے کو یا ان کو صحیح مانتا ہو، وہ ہرگز اس جنازے میں شرکت نہ کرے۔ اگر پایا جائے گا اس کی بے عزتی اور رسوائی کا۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے ان کو بھی سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دونوں تحریکیں ہیں ڈی آئی اور ایس ڈی آئی، یہ دونوں کی دونوں مسلک اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اگر نہیں رکھتی ہے تو کیا ان پر کفر کا فتویٰ عائد ہوگا؟ ان جناب والا کے قول سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں کے دونوں جماعتیں اور ان کے ماننے والے وہ سب کے سب کافر ہیں معاذ اللہ۔ اہل سنت و جماعت کے نام پر جو بھی تنظیم اہل سنت و جماعت کے نام پر دین کا کام کر رہی ہے، ان کا ساتھ دینے کے بجائے فروعی مسائل کو لے کر کے انہیں کافر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اتنا محدود ہو چکا ہے، اس کی سرحدیں اتنی محدود ہو چکی ہے کہ محض فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کوئی بندہ مسلک اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم جس مسلک اہل سنت مسلک امام احمد رضا کو ماننے والے ہیں، اسی رضا کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو اگر ضروریات دین کا انکار نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، تو اس بندے کو اسی حالت میں دین کا کام کرنے دینا چاہیے۔ تو بجائے مدد کرنے کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے سے صرف اور صرف مسلک اہل سنت و جماعت کا خسارہ ہے۔ آج ہماری سنیت کے نوجوان سنیت سے متنفر ہو رہے ہیں، مسلک اہل سنت و جماعت سے متنفر ہو کر شیعت کی جانب اور رفض کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر لا یعنی باتوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہم ان مسائل پر توجہ دیں۔ اگر ہم نے ان مسائل پہ توجہ نہ دیا اور اپنے ہی آپس میں دست و گریباں رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ خسارے کا شکار ہوگی، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوں گے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اختلاف میں نہ پڑھ کر دین کا کام کیجیے، اور صحیح معنوں میں جو مسلک اہل سنت و جماعت کا ترجمان ہے اس ترجمانی کو اور مسلک اہل سنت و جماعت کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں۔